الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. یہ آیت مبارکہ سورہ حج کی آخری آیات میں سے ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 مسئلے بیان کیے ہیں. پہلا مسئلہ اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا، جو اس سورت کی ابتدا سے لے کر آخر تک اکثر آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسئلہ توحید کو بیان کیا کہ اللہ کی ذات ایک ہے. اور پھر آخر میں دوسرا مسئلہ بیان کیا نبوت کا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اسے رسالت کا مرتبہ عطا فرما دیتا ہے. اور آخر میں آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے شریعت کا مسئلہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جن چیزوں کو فرض کیا ہے، جو شریعت عطا کی ہے، اس کا ذکر فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. آخر تک اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ شریعت بیان کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آخری 2 آیات میں 4 باتیں بیان کی ہیں. پہلا امر یہ بیان کیا کہ اس شریعت کا حکم کنہیں دیا گیا ہے، کن لوگوں کو دیا گیا ہے، اس شریعت کے مامور کون ہے. دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ کن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، کس شریعت کا اللہ نے حکم دیا ہے، مامور بھی کیا ہے. اور تیسری چیز یہ بیان کی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر
جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو واجب کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس شریعت کو ان لوگوں پر واجب کرنے والی ہیں، وہ کیا وجوہات ہے؟ اور چوتھی چیز پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں مزید اس شریعت پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ یہ چار باتیں بڑی اہم ہیں۔ آج انشاءاللہ ان میں سے ایک بات آپ کے سامنے بیان کی جائے گی، پھر اللہ نے موقع دیا تو باقی باتیں بھی بیان کی جائیں گی۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ہم نے اپنی شریعت، اپنے دین کا حکم کن لوگوں کو دیا ہے، کن لوگوں کو اپنے احکامات کا پابند بنایا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ہماری شریعت کے پابند ایمان والے ہیں۔ یہ خطاب ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم نے جن لوگوں کو خطاب کیا ہے وہ ایمان والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، ان کو اللہ کا آخری پیغمبر مانتے ہیں اور اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ قرآن پاک میں یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کیا ہے۔ ابن جوزی فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے کتاب النفیس، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 15 قسم کے خطاب کیے ہیں۔ 15 قسم کے خطاب اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں 15 نہیں 30 سے بھی زیادہ مختلف قسم کے خطاب اللہ نے قرآن میں کیے ہیں۔ ان میں ایک خطاب یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کو کہتے ہیں خطاب مدح۔ اللہ تعریف کرتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ اپنی اس تعریف کا، اس پیار کا، اپنی رضا اور محبت کا اظہار اس طریقے پر کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ یا ایھا الذین آمنو، اس میں جو پیار ہے، اس میں جو مٹھاس ہے، اس میں جو اللہ کی محبت چھپی ہوئی ہے، اس میں جو اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ گویا اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرما رہے، اے میرے پیاروں، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر مختلف آیات میں کیا۔ کسی جگہ ارشاد فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کسی جگہ ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو پہلے مسلمان ہوئے صحابہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے انصار، جو ان کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہے۔ کہیں اللہ اپنی محبت کا ذکر کرتا ہے، کہیں اللہ اپنی رضا کا ذکر کرتا ہے، کہیں اللہ اپنے پیار کا ذکر کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔
قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کافروں کو 2 مرتبہ خطاب کیا ہے پورے قرآن میں. ڈائریکٹ خطاب اللہ نے قرآن پاک میں کافروں کو صرف 2 مرتبہ کیا ہے. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پرستش کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں خطاب ذم. یہ ڈانٹ ہے اللہ کی طرف سے، یہ غصہ ہے اللہ کی طرف سے. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافروں آج کے دن کوئی معذرت مت پیش کرو، تمہارے کفر کا تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں آج ملے گا. پورے قرآن میں اللہ نے کافروں کو ڈائریکٹ صرف 2 مرتبہ خطاب کیا ہے اور دونوں مرتبہ ڈانٹا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا ذکر، انسان کو خطاب 2 مرتبہ کیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. انسانوں کو، تمام انسانوں کو اللہ نے قرآن پاک میں 14 مرتبہ خطاب کیا یا ایھا الناس. اسے کہتے ہیں خطاب عام. یہ خطاب عام ہے تمام انسانوں کو. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس 14 مرتبہ قرآن میں ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن پاک میں 5 مرتبہ خطاب کیا ہے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اسی طرح 5 مرتبہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو، بنی آدم کو خطاب کیا. یا بنی آدم، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یا ایھا النبی، حضور پاک علیہ السلام کو، اس کو کہتے ہیں خطاب کرامت. یہ عزت والا خطاب اللہ نے پورے قرآن میں یا ایھا النبی 13 مرتبہ کہا. یا ایھا الرسول 2 مرتبہ کہا. 1 مرتبہ کہا یا ایھا المزمل، 1 مرتبہ کہا یا ایھا المدثر. اللہ نے اپنے پیغمبر کو عزت دی. 13 مرتبہ یا ایھا النبی، 2 مرتبہ یا ایھا الرسول، 1 مرتبہ یا ایھا المزمل، 1 مرتبہ یا ایھا المدثر. لیکن قربان جائے ایمان والوں کا ذکر آیا جہاں اللہ اپنے پیار کا ذکر کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میرے پیارو. پورے قرآن میں دیکھو اللہ نے 90 مرتبہ مسلمانوں سے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے. 90 مرتبہ. کتنا پیار ہے اللہ کو مسلمانوں سے، کتنا پیار ہے اللہ کو ایمان والوں سے، کتنا پیار ہے اللہ کو ان لوگوں سے جو اللہ کی دین پر عمل، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کی شریعت پر چلتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہیں. اور جب قرآن تم پڑھو، جب تم قرآن پڑھو یا ایھا الذین آمنو، ہر مسلمان جانتا ہے یا ایھا الذین آمنو اس کا مطلب کیا ہے. بہت آسان. 90 مرتبہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا یا ایھا الذین. جب یہ پڑھو تو وہاں رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، سوچو میرا اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. وہ اللہ ایمان والوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ اللہ اپنے پیار کا اظہار 90 جگہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے. کسی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان سکھاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کسی جگہ اللہ رب العزت ان کو تقوی اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
کسی جگہ اللہ تعالیٰ ان کو نماز کی تیاری کا حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نماز کا وقت آ گیا وضو کر لو۔ رمضان آ جائے تو اللہ روزے یاد دلاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ وہ اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ جب تم اللہ کے گھر حج کے لیے جاتے ہو اور احرام باندھتے ہو، اللہ تمہیں اس حج اور احرام کا ادب سکھاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ جب تم یہ 2 چادریں پہن کر میرے گھر کی طرف آنے لگو تو راستے میں شکار مت کرنا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، انہیں سکھاتا ہے کہ پیغمبر کا حق ادا کرو، پیغمبر کا ادب کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حضور پاک علیہ السلام کی حیات میں اور وفات میں جب ان کی قبر پر جاؤ تو زور سے اونچی آواز سے مت بولو، یہ ان کا حق ہے۔ اللہ کو ایمان والوں سے اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہتا ہے کہ تمہیں گفتگو کیسی کرنی ہے یہ بھی میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں درست بات کہا کرو، حق بات کہا کرو، جھوٹ مت بولا کرو۔ وہ اللہ ایمان والوں کو مسئلہ پوچھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتیں مت پوچھو جس کے پوچھنے میں تمہارا فائدہ نہ ہو بلکہ نقصان ہو۔ وہ اللہ ایمان والوں کو سکھاتا ہے کہ جب تم بازار جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے مال مت کھاؤ، کاروبار وہ کرو الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، جو تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو۔ جب تم کاروبار کر لو، قرض کا معاملہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، تو لکھ لیا کرو تاکہ تم بھول نہ جاؤ اور جھگڑا نہ ہو۔ وہ اللہ ایمان والوں سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ اللہ ایمان والوں کو اتنا چاہتا ہے کہ ان کو اخلاق بھی سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، نہ تمہارے مرد نہ تمہاری عورتیں کسی اور کا مذاق اڑائے، کسی کا تمسخر نہ کرو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، ولا تجسسوا، تجسس مت کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ وہ اللہ تمہیں اخلاق سکھاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم کسی مجلس میں جاؤ، کسی پروگرام کو اٹینڈ کرنے جاؤ، وہاں بیٹھنے کا طریقہ بھی تمہیں اللہ سکھاتا ہے۔ وہ اللہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے، وہ اللہ کہتا ہے شراب مت پیو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ان چیزوں سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود مت کھاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، وہ اللہ تمہیں بتاتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے۔ 90 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں سے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے، 90 مرتبہ۔ ہے کوئی ایسا جو اللہ سے زیادہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنے والا ہو؟ نہ باپ ایسا پیار کر سکتا ہے، نہ ماں ایسی پیار کر سکتی ہے۔ ایسا پیار تو صرف اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے، صرف اللہ۔ یہ میرا اللہ ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، حکم بعد میں اللہ نے دیا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनु रकअू वस्जुदू, रुकू करो, सजदा करो, रब की इबादत करो, भलाई के काम करो। ये बाद में कहा, पहले अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए मेरे प्यारों मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम भी मुझसे प्यार करो। जैसे अल्लाह से प्यार हो, जैसे ये मालूम हो जाए मेरा रब मुझसे इतना प्यार करता है, वो कभी अपने रब को नाराज नहीं करेगा। जैसे ये मालूम हो जाए कि मेरा अल्लाह मुझे प्यार से बुलाता है, तो वो अल्लाह को कभी नाराज नहीं करेगा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बुजुर्ग मुराकबे में थे और शागिर्द बाहर बैठे हुए थे, मुरीद बाहर बैठे हुए, शेख अंदर कमरे में मुराकिब। ये जो मुराकबा होता था, आजकल तो वैसे ही मुराकबे का नाम रह गया है, उसकी शक्ल रह गई है। अल्लाह वाले जब मुराकबा करते थे तो याद इलाही में गर्क होते थे, कुरान पाक की आयतों में सोचते रहते थे। वो अचानक अपने कमरे से बाहर निकले, अपने शागिर्दों को बुलाया कि आओ मैं तुम्हें एक आयत बताता हूँ। मैं कमरे में सोचता रहा। अल्लाह फरमाते हैं वहुवल गफूरुल वदूद, वो अल्लाह बख्शने वाला है, गफूर बहुत बख्शने वाला है। तुम्हारे गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर जाए, अल्लाह सबको माफ करने वाला है। अलवदूद, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला। मैं सोचता रहा कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला है, बहुत मोहब्बत करने वाला। ये दोनों बातें अल्लाह ने इकट्ठी क्यों लिखी है? सोचते सोचते मेरे अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि अल्लाह ये फरमा रहे हैं, ए गुनहगारों मैं तुम्हें माफ करता इसीलिए हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह अकबर। इतनी मोहब्बत अल्लाह को अपने बंदों से। न माँ को अपने बेटे से इतना प्यार हो सकता है, न बाप को अपनी औलाद से इतना प्यार हो सकता है। दुनिया में ऐसी मोहब्बत की कोई मिसाल दिखा ही नहीं सकता जो अल्लाह को अपने बंदों से है। इस मोहब्बत का तकाजा क्या है? इस मोहब्बत का तकाजा ये है, बंदे अपने अल्लाह से प्यार करें, ईमान वाले अपने अल्लाह से प्यार करें, अपने अल्लाह के हुक्मों पे अमल करें, अपने अल्लाह को राजी करें, अपने अल्लाह को कभी नाराज न करें, कभी भी नाराज न करें, अल्लाह से कभी गाफिल न हो। ये कैसे हो सकता है? जैसे ये मालूम हो मेरा अल्लाह मुझसे प्यार करता है, वो उससे गफलत में पड़ जाए। अब्दुल्ला नबाही, उनका किस्सा नकल किया है कि वो एक मर्तबा बाजार गए, उन्होंने वहाँ एक बांदी देखी और उस बांदी को खरीद लिया। खरीदने के बाद उस बांदी से कहने लगे कि मैंने तुझे खरीद लिया है, तो वो हंसने लगी, जवाब में हंसने लगी। तो शेख नबाही ने उनसे पूछा क्या तू पागल है? तो उस बांदी ने जवाब दिया सुब्हान मन यअलमु खफियातिल कुलूब मा बिमजनूना, पाक है वो ज़ात जो दिल की खुफिया बातों को जानता है। मैं पागल नहीं, मैं दीवानी नहीं। अब्दुल्ला नबाही उसको अपने घर ले आए। जब वो अपने मालिक के साथ घर आई तो वो बांदी अपने मालिक अब्दुल्ला नबाही से पूछने लगी हल तक़रअ शैअन मिनल कुरान, तुझे अल्लाह का कलाम पढ़ना आता है? अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला नबाही ने कहा हाँ मुझे कुरान पढ़ना आता है। मैंने ये किस्सा पढ़ा तो मुझे अपनी नानी मरहूमा याद आ गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़ी उम्र में इंतकाल हुआ, 120 साल में उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह ने बड़ी उम्र दी, बड़ी सेहत दी उनको। मैंने उनको आखिरी उम्र में भी देखा था जब ज़ईफ़ हो चुकी थी। 100 साल की उम्र में देखा तो घर का सारा काम खुद करती थी। गांव में रहती थी, गांव के काम आसान नहीं होते हैं,
جانوروں کو پالنا، ان کے لیے چارہ ڈالنا، دودھ دھونا، یہ سارے کام، لکڑیاں لانا، 100 سال کی عمر میں میں نے دیکھا یہ کام خود کرتی تھی۔ پھر کچھ سالوں بعد انتقال سے پہلے دیکھا تو اس وقت ضعیف ہو چکی تھی، نظر کمزور ہو چکی تھی اور سنائی کم دیا جاتا تھا۔ میں ملاقات کے لیے گیا گاؤں تو قریب میں بیٹھا تو ہاتھ رکھا، زیادہ باتیں یاد نہیں تھی، تو کہا کہ جی یہ آیا ہے ملنے آپ کا بچہ، تو ہاتھ رکھا، مجھ سے پوچھا، چہرے پہ ہاتھ ملا اور کہا اچھی بات ہے تمہارے چہرے پہ داڑھی بھی ہے۔ کہنے لگا قرآن، مجھ سے پوچھنے لگی قرآن پڑھنا تمہیں آتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے نانی جان، اور مجھے یاد بھی ہے۔ تو بہت خوش ہوئی۔ اللہ والے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ مجنونہ دیوانی اپنے مالک سے پوچھتی ہے هل تقرأ شيئا من القرآن، قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اس نے کہا نعم۔ کہا اقرأ، پڑھو۔ اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بسم اللہ پڑھی تو اس دیوانی کی، اس باندی کی ایک چیخ نکل گئی، زور سے ایک چیخ ماری، کہا ھذا لذت الخبر فما لذت النظر، یہ اللہ کے کلام کی لذت ہے، اس اللہ کو دیکھنے کی کیا لذت ہوگی۔ یہ اس زمانے کی باندیوں کا حال تھا۔ اس کے بعد عبداللہ نباہی کہتے ہیں رات ہوئی تو میں آرام کے لیے اپنا بستر ٹھیک کرنے لگا تاکہ میں لیٹ جاؤں، تو وہ باندی میرے سر پہ کھڑے ہو کر کہنے لگی اما تستحیی انہ لا ینام وانت تنام، تجھے شرم نہیں آتی، تیرا رب تو سوتا نہیں اور تو اس کا بندہ ہو کر سوتا ہے۔ پھر اس نے یہ شعر پڑھا عجبا للمحب کیف ینام، عجبا للمحب کیف ینام جوف اللیل وقلبه مستحام، ان قلبی وقلب من کان مثلی طائران الی ملیک الانام، فردی مولاک ان اردت نجاتا وتجافا عن اتباع الحرام۔ تو بھی دعویٰ کرتا ہے تو اللہ سے محبت کرتا ہے، تعجب ہے اس محبت کرنے والے پر کہ وہ سوتا کیسے ہے، وہ رات کو لیٹتا کیسے ہے، وہ آنکھیں بند کیسے کرتا ہے، جس کے دل میں عشق کی انگاری، عشق جل رہا ہو، عشق دل بیتاب ہو، اسے نیند کیسے آ سکتی ہے۔ اپنے مولا کو راضی کر اگر تو نجات چاہتا ہے اور حرام کو چھوڑ دے۔ عبداللہ نباہی بڑے حیران ہوئے، میں تو لایا تھا اس باندی کو کام کاج کے لیے، سمجھا تھا اس کو باندی، یہ تو نکلی اللہ والی۔ اس کے بعد اس نے وضو کیا، مصلی پہ کھڑی ہوئی، نماز پڑھنے لگی، اور نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنے لگی، سجدے میں پڑی ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے، رو رہی ہے، گریہ و زاری میں ہے، اور کہتی ہے یا اللہ بحبک ایای لا تعذبنی، اے اللہ مجھے معلوم ہے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، تیری اس مجھ سے محبت کا واسطہ مجھے آخرت میں عذاب مت دینا۔ شیخ نباہی کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا جب اس نے اپنی عبادت ختم کی تو میں نے اس سے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہوا تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کرتا کہ اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے، تجھے کیسے معلوم ہوا تیرا رب تجھ سے محبت کرتا؟ اس نے کہا تو دیکھتا نہیں میرے اللہ نے مجھے اپنے دربار میں کھڑا کیا ہے اور تجھے سلا دیا ہے، اگر وہ مجھ سے محبت نہ کرتا تو میں بھی اس سے محبت نہ کرتی۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یحبہم ویحبونہ، اللہ اپنے نیک بندوں سے، ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، اس محبت کا تقاضا
وہ یہ تقاضا ہے کہ مسلمان، اللہ کا بندہ، مومن کبھی غفلت کی زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ جس سے محبت ہو وہ ہر وقت انسان کے دل میں ہوتا ہے، دل سے نکلتا نہیں ہے۔ ہر وقت دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے تو ہر وقت اپنے محبوب کو انسان اپنے دل میں پاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خواب میں ہو تو بھی اپنے محبوب ہی کا نظارہ کرتا ہے، بیدار ہو تو اسے اپنے محبوب ہی کی سوچ اور فکر میں مگن پاؤ گے۔ جو اللہ کی محبت میں ہو وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ اللہ کو یاد کرنے کے دو مطلب ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہے۔ اور ایک اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تو وہ نہیں کہتا سبحان اللہ، زبان سے نہیں کہتا الحمدللہ، لیکن وہ جہاں بھی ہے اس کے دل میں ہر وقت اللہ ہی اللہ ہے، اس کے دل سے اللہ نہیں نکلتا، اللہ کی محبت نہیں نکلتی۔ یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد کرے، غفلت میں نہیں ہو سکتا۔ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے، دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے کتنے نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگو، فون پہ فون کرو، خط پہ خط لکھو، آج تو ایڈوانس زمانہ ہے، ای میل پہ ای میل، میسیجز پہ میسیجز، آگے سے نخرے اتنے ہیں کہ 100 میسیجز کے بعد اگر وہ صرف کہہ دے کہ تمہارا میسج ملا ہے تو یہ آدمی کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھے جواب دیا، اور اگر وہ ڈانٹ دے تو بھی خوش ہوتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ہمیں ایک قصہ سنایا کہ کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایک خان تھا، اور خان لوگ طبیعتاً سخت ہوتے ہیں، تو ایک کمزور سا آدمی اس سے ملنے گیا، باہر نکلا بڑا خوش۔ لوگوں نے کہا تم اتنے خوش کیوں ہو؟ کہا میں اس لیے خوش ہوں کہ خان نے مجھے کہا ہے تو بہت بڑا گدھا ہے۔ اتنا خوش، گدھے کہنے پر بھی خوش کہ خان نے آج مجھ سے بات کی ہے، خان نے آج مجھے دیکھا ہے، خان نے آج مجھے گدھا کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ اتنا پیار کرتا ہے، اللہ فرماتے جب بھی تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے زمین پہ یاد کرو گے میں تمہیں آسمان پہ یاد کروں گا، تم مجھے کسی مجلس میں یاد کرو گے میں اس سے اچھی مجلس، فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر اللہ فرماتے وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اللہ دنیا کے محبوبوں کی طرح نہیں جو نخرے کرے، جو آنکھیں چرائے، جو بات نہ کرے، جو جواب نہ دے۔ اللہ فرماتے ان تقرب الی شبرا تقربت الیہ ذراعا، اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھے گا میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھوں گا۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، ایک ہاتھ آئے گا تو میں 2 ہاتھ آؤں گا۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا۔ دیکھا ہے ایسا محبوب تم نے کبھی؟ ایسا محبوب دنیا میں تمہیں نہیں ملے گا، مل ہی نہیں سکتا ہے، جو اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہو۔ دنیا میں کسی سے پیار ہو جائے تو 2 چیزیں ضرور معلوم کرتے ہیں، جن کو پیار ہوا ہو ان سے پوچھ لو، کسی کو اگر یہ پیار ہوا ہے دنیا میں کسی سے، اس سے پوچھو محبوب کی 2 باتیں ضرور پوچھتا ہے۔ ایک یہ پوچھتا ہے تمہیں کیا چیز پسند ہے، دوسری یہ بات پوچھتا ہے تمہیں کیا پسند نہیں ہے، اور جو چیزیں پسند ہو وہ اختیار کرتا ہے، جو ناپسند ہو اسے اختیار نہیں کرتا۔ سمپل سی بات ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے اللہ سے محبت کرنا اتنا آسان کر دیا ہے
ہمارے پوچھے بغیر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں، خود بتا دیا اللہ نے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی اختیار کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے خود بتا دیا مجھے کیا چیزیں پسند نہیں۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ کو فساد پسند نہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، اللہ کو دغاباز گنہگار پسند نہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو اترانے والا تکبر کرنے والا پسند نہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں۔ اللہ خود بتاتا ہے مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا پسند نہیں ہے۔ اتنا پیار اپنے بندوں سے، آج ہمیں یہ معلوم ہی نہیں اللہ کو اپنے بندوں سے پیار کتنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت وہ بھی قید میں تھی، جس کے گود میں ایک بچہ تھا، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اتنے میں اس نے ایک بچہ دیکھا، اس نے بچہ اٹھایا، اپنے پیٹ سے چمٹایا اور اسے دودھ پلانے لگی۔ اس کی ممتا بھر آئی، بچے سے پیار کرنے لگی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک ماں کی پیار کو دیکھا کہ ایک بچے کے لیے ماں کا پیار کتنا ہے، ماں کی محبت کتنی ہے، اپنے آپ سے چمٹا دیتی ہے، اسے دودھ پلاتی ہے، اسے پیار کرتی ہے، اس کے بالوں میں انگلیاں ڈال کر اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے، کبھی اس کے ماتھے کو چھومتی ہے، کبھی اسے اپنے سینے سے ملاتی ہے۔ پیار کرنے کے مختلف یہ انداز حضور پاک علیہ السلام نے دیکھے۔ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ایک ماں کو اپنے بچے سے اتنا پیار۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ اتدرون انہا طارحۃ ولدہا فی النار، کیا سمجھتے ہو کیا یہ اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر آگ میں پھینک سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہو سکتا، جبکہ یہ قدرت رکھتی ہے کہ اپنے بچے کو آگ میں نہ پھینکے، یہ اپنے بچے کو آگ میں اپنے ہاتھ سے نہیں ڈالے گی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالی اس ماں کے اپنے اس بچے سے محبت، جتنی محبت اس ماں کو اپنے اس بچے سے ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار۔ میرے دوستو، آج اگر یہ پیار اللہ کے بندوں کو سمجھ میں آ جائے، قرآن میں نے شروع میں عرض کیا، دوبارہ عرض کر دوں، جو لوگ ابھی آئے ہیں وہ بھی سن لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اپنے پیار کا اظہار کیا، یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب مدح ہے، یہ خطاب پیار کا خطاب ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے نبیوں کو بھی خطاب کیا ہے، انسانوں کو بھی خطاب کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام کو بھی خطاب کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے اپنے پیار کا اظہار کیا۔
حضور پاک علیہ السلام کو 13 مرتبہ اللہ نے پکارا ہے یا ایھا النبی، 2 مرتبہ کہا یا ایھا الرسول، 1 مرتبہ کہا یا ایھا المزمل، 1 مرتبہ کہا یا ایھا المدثر۔ آدم علیہ السلام کو 5 مرتبہ اللہ نے بلایا یا آدم، آدم کی اولاد کو 5 مرتبہ کہا یا بنی آدم، انسان کو 2 مرتبہ اللہ نے پکارا یا ایھا الانسان، یا ایھا الناس کہہ کر انسانوں کو قرآن میں 14 مرتبہ پکارا۔ لیکن قربان جائیے میرے اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو، ایمان والوں کو، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ اپنے اس پیار کا اظہار یا ایھا الذین آمنو میں کرتا ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے 90 مرتبہ مسلمانوں سے اپنے پیار کا اظہار کیا ہے، 90 مرتبہ۔ ہے کوئی ایسا جو اللہ کی طرح تم سے پیار کرے؟ نہ تمہارے والدین تم سے اتنا پیار کر سکتے ہیں، خدا کی قسم نہ ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کر سکتی ہے، نہ باپ اپنی اولاد سے اتنا پیار کر سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی بھی پیار کرنے والا۔ سارے دنیا کے پیار کرنے والوں کے پیار جمع ہو جائے، اللہ کے پیار کے مقابلے میں ان کی حیثیت سمندر سے 1 قطرہ اٹھا لو اتنی بھی نہیں ہے۔ یہ پیار اگر آج بادشاہ کو سمجھ میں آ جائے وہ اپنی رعایا کو کبھی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ پیار اگر کسی تاجر کو سمجھ میں آ جائے وہ تجارت میں دھوکہ نہیں کرے گا۔ یہ پیار اگر کسی چور کو سمجھ میں آ جائے وہ کبھی چوری نہیں کرے گا۔ یہ پیار اگر کبھی کسی ڈاکو کو، کسی ظالم کو، کسی قاتل کو سمجھ میں آ جائے وہ یہ سارے فسادات، ظلم، قتل، یہ ساری چیزیں نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آج ہم اللہ سے دور ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں میرا اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس لیے قرآن پڑھو تو دیکھو تمہارا اللہ تم سے کتنا پیار کرتا ہے، تمہیں بھی اللہ سے پیار آئے گا۔ جس دن اللہ سے پیار آ جائے میرے دوستو، اس دن ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنائے جن سے اللہ پیار کرتا ہے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔